الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال کا جو دورانیہ ہے اس کے لیے 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے بنائے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر 4 وہ مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ قرآن نے ان کی کوئی اصراط نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مہینہ تو یہی رجب کا ہے، اور دوسرا ذوالقعدہ ہے، تیسرا ذوالحجہ ہے، اور چوتھا محرم ہے۔ وہ 3 اکٹھے ہیں، اور یہ رجب جو ہے یہ درمیان میں آتا ہے۔ کسی مہینے، کسی دن، کسی وقت کی جو فضیلت ہے وہ بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس کا تعلق غائب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کی فضیلت، اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مہینوں کی فضیلت بتائی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اللہ کی کتاب اس کے اوپر گواہ ہے، موجود ہے۔ اور جن کی ثابت نہیں ہے یا ان کے بارے میں کوئی جھوٹ بولا گیا یا کوئی ضعیف روایات ہیں تو محدثین ان کو کانٹ چھانٹ کر الگ کر چکے، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ صحیح اور جو سقیم ہے، جن میں سے ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، ان کے اندر تقسیم ہے۔ اب جو مہینہ شروع ہے اس کے اندر ہم جس دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں وہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم رسم و رواج کو پکڑ لیتے ہیں بغیر تحقیق کے، ضعیف اور موضوع روایتیں اخباروں کے اندر سے پڑھ کر، اسی طرح سے نیٹ کے اوپر کوئی مولوی بول دیتا ہے تو اس کو پلو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کام کی اتنی فضیلت ہے، اس عمل کی اتنی فضیلت ہے۔ حالانکہ فضیلت ثابت کرنے کے لیے جس جگہ سے وہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، قرآن کی آیت ہے یا وہ حدیث رسول ہے، تو اس کا صحیح معنی اور مفہوم جاننا اور اس کی حقیقت جاننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر حدیث ہے تو حدیث کا سب سے پہلا جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی یہ تحقیق کر لیں کہ آیا اہل علم نے اس حدیث کو قبول بھی کیا ہے یا یہ رد کے اندر آتی ہے۔ تو مقبول حدیث کے اوپر عمل ہوگا، اور جو روایات فنی لحاظ سے کمزور ہوگی ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ تو اب اس مہینے کے اندر لوگ جمعرات کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے پہلی جمعرات کو، اور پھر رات کو جمعہ کی رات قیام کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، اور پھر 22 رجب کو یہ کنڈے کرتے ہیں۔ 1906 کی پیداوار ہے رافضیوں کی، اور ہندوستان کی پیداوار ہے۔ کنڈے کی کوئی عربی متبادل نہیں ہے، نہ کسی محدث نے اس کا باب باندھا ہے، نہ کسی فقیہ نے اس کو شامل کیا ہے بحث کے اندر۔ اور اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ یہ جو آدمی نظر دے گا، نیاز دے گا امام جعفر صادق کی، تو اس کا ہر کام ہوگا۔ ہر کام ہونا تو محال ہے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹل ہوتی ہیں، وہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے پہلے سے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، دعا کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ وہ بدل دیتا ہے، اس کی کیفیت اور حالت کو بدل دیتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے 27 جو رجب ہے اس کو شب معراج منائی جاتی ہے، اور اس کے اندر مخصوص باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر جشن کا ایک سما پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اصل میں ایک بات سمجھیں، دین اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔
اگر ہم صحابہ کے دور میں چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہم کو ہلاک کر دیں گے، اور وہ گناہ کس قسم کے ہوتے تھے؟ بال سے زیادہ باریک، انتہائی، جن کو ہمارے نزدیک تو اب کبیرہ کبیرہ نہیں رہا، بلکہ ہم گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، مریض ہونے کے باوجود اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے، اور ہم مخصوص چکروں کے اندر شخصیت پرستی میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مولوی ہے وہ درست ہے، ہماری مسجد کا امام درست ہے، حالانکہ ایک انسان، خاص طور پہ مسلمان، اس کا کام تو یہ تھا کہ دین کے اندر وہ دین کا اپنا دلیل کا مرید ہوتا، جہاں سے اس کو دلیل ملتی ہے، مضبوط ملتی ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا۔ اور اللہ اور رسول کی بات سے بڑی بات اور دلیل کون سی ہوتی ہے؟ تو شریعت کے جو مصادر ہیں وہ قرآن و سنت ہیں، اس کے علاوہ جتنے مصادر ہیں وہ فہم شریعت کے ہیں۔ تو اہل علم نے ان روایات کو مقبول قرار نہیں دیا، بلکہ یہ وہ روایات ہیں جن کے اوپر بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، وہ ضعیف ہیں، اور اکثریت موضوعات کی ہے، وضع کردہ روایات ہیں۔ تو یہ مہینہ ہو چاہے کوئی مہینہ ہو، خاص طور پہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے حرمت والے مہینوں میں جو گناہ ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دین کو سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرتے، اور یہ جو عقل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اور اس کے بارے میں وہ سوال کرے گا، اس کا صحیح استعمال کرتے، اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جو عقل انسان کو گڑھے کے اندر پھینکے اور صحیح فیصلے نہ کرے، تو ایسی عقل اور جانور کی عقل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو دین جس کے اوپر ہم کاربند ہیں، محلے کوچے سے ہم کو مل گیا یا گھر سے مل گیا، اس کی تحقیق ضرور کر لیں، آیا کہنے والا، معترض، اعتراض کرنے والا درست کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ جب تحقیق ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ بات ہماری درست ہے، تو بغیر کسی وہ ملامت کرنے والے کے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ میرا کام، میرا فعل، میرا عمل، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ غلط ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ خود ایسا آدمی نفع اور نقصان پائے گا، اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو کسی کا نقصان نہیں ہونا، سب سے پہلے اسی کا نقصان ہونا۔ اور یہ کون سا نقصان ہے؟ آخرت خراب ہو جائے گی، اور جس کا جو خسارہ ہے وہ درہم اور دینار پورا نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔